بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذیل کے اس واقعے میں ہم دیکھیں گے کہ مریض کی عیادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ زندگی جیسے بھی قسم پرسی کی حالت میں گزر رہی ہو یا حالات جیسے بھی نامساعد ہو، لیکن مریض کی عیادت کو ضرور جانا چاہیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں انصار کا ایک آدمی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ کا حال بتاؤ، وہ تو بیمار تھے۔ تو جواباً اس انصاری نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس والوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون لوگ سعد کی عیادت کو چلیں گے؟ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہم 10 سے زیادہ آدمی تھے۔ نہ تو ہمارے پیروں میں جوتے تھے، نہ چمڑے کے موزے تھے، اور نہ جسم پر کرتے تھے، بلکہ غربت کی وجہ سے معمولی چادریں تھیں۔ اسی حالت میں ہم چلتے رہے یہاں تک کہ سعد بن عبادہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے گھر کے لوگ ان کے پاس سے ہٹ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے قریب گئے اور ان کی عیادت کی۔ ذیل کے اس واقعے کے ساتھ ایک اور واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ ایک انگریز پروفیسر کو، جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے بہت نفرت تھی، خاص کر اسلام کے لیے، اور کس طرح ایک مسلمان طلباء کے جواب نے اس کے شکوک و شبہات دور کر دیے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی کا انگریز پروفیسر اسلام کے لیے دل میں بہت نفرت رکھتا تھا۔ اس نے ایک دن مسلمان طلباء سے سوال کیا کہ تمہارا خدا قرآن میں کہتا ہے کہ آدمی کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، عورت کا کیوں نہیں کہا؟ کیا عورت کے سینے میں ایک دل نہیں ہوتا؟ تو اس کے جواب میں ایک مسلمان طالب علم نے کہا کہ قرآن بالکل ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ عورت کے سینے میں تب 2 دل دھڑکتے ہیں جب اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہوتا ہے۔ انگریز پروفیسر یہ جواب سن کر ششدر رہ گیا اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا۔ حق تعالی ہماری نوجوان نسل کو قرآن کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن پر حق ہے۔ آمین۔